نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام احباب، نوجوان دوستوں اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے کہ بصیرہ انسٹیٹیوٹ نے آج یہاں مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ میں یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ لوگ چند معروضات سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ اس محفل میں آج ہم سب موجود ہیں۔ علمی محفل میں شامل ہونے کے لیے جب استاد اور طالب علم چلتے ہیں گھر سے تو فرشتے ان کے سروں پر رحمت کے پر پھیلا لیتے ہیں اور کائنات کی ہر شے ان پر رحمت بھیجتی ہے، ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ پانی میں مچھلیاں اور ہوا میں پرندے اور چونٹیاں تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس علمی محفل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک دو معروضات، اور میرا حق بنتا ہے یہ معروضات پیش کرنے کا کہ موبائل فون کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، بند کر دیں۔ انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا آپ کو۔ میں بڑی مشکل سے بڑی دور سے آیا ہوں، آپ لوگوں نے بھی اپنا وقت نکالا ہے، تو توجہ سے آپ لوگ سنیں اور تاکہ فائدہ ہو سکے۔ موبائل رکھ لیجئے بند کر کے یا بیل بند کر کے جیب میں، تاکہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں۔ تمہید کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا، ورنہ تو وہ ایک مصرع ہے ہمارے ہاں بہت عام سا کہ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ تمہید بہت طویل باندھی جاتی ہے اور بات مختصر سی اگرچہ ہو تو اس کا پھر فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست ڈائریکٹر تھے ریڈیو میں، تو وہ ایک مرتبہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب تقریر کرنے کے لیے کوئی بندہ آتا ہے، اپنی لکھی ہوئی تقریر ہمیں دکھاتا ہے، تو پہلے 2 صفحے تو ہم ویسے ہی کاٹ دیتے ہیں کہ اس سے آگے سے آپ نے تقریر کرنی شروع کرنی ہے۔ تو تمہید ہم چھوڑتے ہیں، ڈائریکٹ بات پر آتے ہیں۔ تقریباً 9 بجے تک میں 40-45 سے 1 منٹ ہے اس میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم نے جو مصرع رکھا ہے آج اقبال کا، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تو بہت اہم مصرع ہے یہ، اور میں اس پہ غور کر رہا تھا تو یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ تقریباً 100 سال پہلے اقبال نے یہ مصرع کہا تھا، کم و بیش 100 سال پہلے، لیکن بالکل یوں لگتا ہے کہ جیسے آج کے زمانے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت شاید اتنی اس کی ضرورت نہیں تھی جتنی ضرورت آج ہے اسے سمجھنے کی، اور اس میں جو حقیقت بیان کی ہے اس حقیقت سے آنکھیں ملانے کی، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا اسے سمجھ کر اپنے راستے کا تعین کرنے کی۔ اسی لیے اقبال کو ہم، علامہ اقبال کو آفاقی شاعر کہتے ہیں کہ آپ کا کلام جو ہے کسی محدود وقت کے لیے نہیں تھا، کسی محدود زمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر زمانے کے لیے اور ہر مقام کے لیے آپ کا کلام ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وطن عزیز میں، آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ اقبال نے اپنے اس مصرعے میں، اور جس نظم کا یہ مصرعہ ہے اس میں ساری تصویر جو کھینچی ہے وہ ہمیں اپنے ارد گرد دکھائی دیتی۔ تو موضوع کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ ارمغان حجاز علامہ اقبال کی کتاب ہے جو ان کی وفات کے بعد چھپی تھی۔ یہ فارسی اور اردو دونوں کلام اس میں شامل ہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ تو دیکھیں علمی محفل جو ہوتی ہے اس میں ہر منٹ میں آپ کوئی نہ کوئی بات ضرور سیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ ارمغان حجاز اور پھر اس میں کون کون سا کلام ہے اور کب یہ چھپی تھی، یہ چند سیکنڈ کے اندر آپ کو 4-5 چیزیں معلوم ہو گئی ہیں۔ ارمغان حجاز، حجاز کا تحفہ، عرب کا علاقہ حجاز یا عرب کوئی کہہ لیں، آپ حجاز کہتے ہیں، حجاز کا تحفہ ہے یہ۔ عرب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اترا تھا، جو اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام اترا تھا، وہ اس تحفے کے اندر بند ہے جو اقبال نے اپنی قوم کو دیا ہے۔ حجاز کا تحفہ یعنی اس کے اندر پیغام جو ہے، تعلیمات جو ہیں وہ حجاز کی ہیں، عرب کی ہیں، یعنی قرآن و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علامہ اقبال نے خود ایک جگہ یہ کہا ہے کہ اگر میں نے اپنے کلام میں قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کی ہو تو قیامت والے دن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو۔ یہ بات علامہ اقبال نے جس طرح سے کہی ہوگی اس کا اندازہ اہل محبت ہی لگا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ جن لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ علامہ نے یہ بات کیسے کہی ہوگی کہ قیامت والے دن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو اگر میں نے اپنے کلام میں قرآن سے یا اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی بات کی ہو۔ یہ علامہ فرما رہے ہیں۔ اور آج کل ہم گواہی کے بعد بغیر بات نہیں مانتے، لہٰذا حضرت مولانا ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی کی گواہیاں ہمارے لیے کافی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بہت ہی آسان طریقے سے قرآن پاک کی تعلیمات کو عوام کے سامنے رکھا ہے اور قرآن کا پیغام لوگوں تک اپنی شاعری کے اندر پہنچایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بار بار اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر بھی اور اپنے لیکچرز کے اندر بھی علامہ کا ذکر بڑے ادب و احترام سے کیا کرتے تھے اور بڑے زور و شور سے کیا کرتے تھے۔ اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی بہت بڑے عالم گزرے ہیں ایک ہندوستان کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے انہوں نے یہ بات۔ خطبات اقبال پر ایک نظر ان کی کتاب ہے مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی، بہت بڑے عالم ہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ ابھی چونکہ 40-50 منٹ کے اندر اندر لیکچر دینا ہے، اس لیے اس میں وہ تحقیقی انداز تو نہیں ہو سکتا کہ میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا مقام و مرتبہ پہلے بیان کروں اور پھر یہ ثابت کروں کہ ان کی بات اصول روایت و درایت کی روشنی میں کہ ان کی بات یہ بالکل صحیح ہے جو انہوں نے کہی ہے، تو اس کا موقع نہیں ہے۔ آپ خود ضرور ان چیزوں کو پڑھیے جو نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، جو کتابوں کے نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو پھر اندازہ ہوگا ہمیں، کیونکہ جس کی بات آج ہم نے کرنی ہے پہلے اس کا مقام و مرتبہ تو پتہ چلے نا۔ اور مقام و مرتبہ یہ نہیں بس کہ میں کہہ دوں کہ وہ شاعر مشرق اور دانائے راز اور ترجمان حقیقت، بلکہ بڑے بڑے جو ہمارے علماء گزرے ہیں جنہیں ایک دنیا جانتی ہے، ان کے کریکٹر کو، ان کے کردار کو، ان کی گواہیاں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ قل ہو اللہ کی جیسی تفسیر علامہ اقبال نے کی ہے ویسی آج تک کوئی کر ہی نہیں سکا۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی یہ فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے مولانا مودودی علیہ رحمہ، ڈاکٹر اسرار احمد علیہ رحمہ اور
مولانا سعید احمد اکبر آبادی علیہ رحمہ کی گواہیاں بہت ہیں. اب کوئی ایرا غیرہ اگر کوئی بات کہتا ہے تو ہمیں وہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بارے میں بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا. اصول روایت اور درایت کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو بات کی ہے اسے تائید حاصل ہے اس دور کے بڑے علماء کی, جن میں سے صرف 3 کا میں نے ذکر کیا, ورنہ بے شمار لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے. تو علامہ کے دل میں قوم کا درد تھا اور وہ قوم کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے تھے. خاص طور پر وہ نوجوانوں کو اپنا مخاطب بناتے ہیں اور بار بار نوجوانوں کو مخاطب کر کے سیدھے راستے پر انہیں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں انگریز جو بر صغیر میں آیا تھا, ہم مادی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس نے یہاں کیا نقصانات پہنچائے ہیں, اور عام طور پر ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ گئے اور شاہی خاندان جو ہے وہ ٹکڑے مانگنے پر مجبور ہو گیا اور لوگوں کی پینشن رک گئی, نوکریاں ختم ہو گئیں, نوابوں کی جاگیروں کو لوٹ لیا گیا, انہیں پھانسی چڑھا دیا گیا اور مفلوق الحال ہو گئے. یہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے. لیکن روحانی لحاظ سے, دینی لحاظ سے جو نقصان پہنچا ہے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو, اور جس کے نتائج اب زیادہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں, وہ نقصان اس مادی دولت سے زیادہ بڑا نقصان تھا اور ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ بات لوگ عام طور پر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مادیت اور روحانیت کی جنگ ہے. بچوں کے لیے میں یہ بتا دوں, مصرع تھوڑا سا کھول دوں, کہ وہ ارمغان حجاز جو نظم کتاب ہے جو علامہ اقبال کی وفات کے فوراً بعد چھپی تھی 1938 کے آخر میں, اس کا پہلا حصہ فارسی میں ہے, زیادہ کلام فارسی میں, آخر میں کچھ نظمیں اور رباعیات اور نظمیں غزلیں اردو میں ہیں. اس کے اندر ایک نظم ہے, بوڑھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو. بوڑھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو. ایک بوڑھا بلوچ ہے, وہ نصیحت کر رہا ہے اپنے بیٹے کو. آپ یہ سمجھ لیں کہ علامہ اقبال اثر میں اپنی قوم کے بیٹوں سے یہ بات کر رہے ہیں, اپنی قوم کے بیٹوں کو یہ سب کچھ بتا رہے ہیں. ارمغان حجاز میں عرب کا یہ تحفہ, اسلام کا تحفہ ہے جو ہمیں علامہ اقبال نے دیا. اس کے آخر میں نظم ہے, بوڑھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو. اس کے اندر یہ مصرع آ رہا ہے, اس کے اندر یہ شعر آ رہا ہے, دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. دنیا کو ہے پھر مارکہ جنگ, لڑائی, کشمکش. مارکے کا مطلب یہ ہوتا ہے جنگ, اور دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش. روح سے مراد ہے روحانیت, یعنی دین, مذہب, ایمان, یہ روح, اور بدن یہ مادیت, یہ مال, یہ دولت, یہ پلازے, یہ بینک بیلنس, یہ زمینوں کی پلاٹس کی فائلز, یہ اپنے وطن کو چھوڑ کے دولت کے لیے دوسرے ممالک میں جانے کی کوشش کرنا اور دوسرے ملک میں بیٹھ کر اپنے وطن کے اوپر آوازیں کسنا, یہ ہے بدن. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش. یہ مذہب کا, دین کا اور مادیت کا مارکہ اور جنگ جو ہے وہ پھر انسانیت کے سامنے آ گئی ہے, اور پھر اس مارکے سے برسر پیکار ہو گئے ہیں. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. مسلمانوں کی بات میں کروں کہ مسلمان پھر اس جنگ کا حصہ بن گئے. یہ 100 سال پہلے کہی تھی بات, 100 سال پہلے کہی تھی کہ پھر مادیت اور روحانیت کا مارکہ شروع ہو چکا ہے. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اور یہ جسم اور بدن اور مادیت اور دولت اور بینک
माल, ज़मीन, इसके जो दरिंदे हैं उन्हें फिर हवा दी जा रही है, उन्हें फिर उभारा जा रहा है कि मुसलमानों को पकड़ लो, मुसलमानों से रूहानियत छीन लो, उनका दीन छीन लो, उनका मज़हब उनसे छीन लो। दीन और मज़हब गो के इस्तिलाहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं, बच्चे इन्हें सुनते हैं, तो दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल अगर हों तो कोई मज़ायका नहीं है। अल्लामा इकबाल ने भी एक ही मानी में दोनों लफ्ज़ अपने शेरों में इस्तेमाल किए हैं, जो मैं भी आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। तो बूढ़े बलूच की नसीहत अपने बेटे को, तवज्जो से आप इसके ज़रा 4-5 अशार सुने, जिनमें ये शेर भी आएगा, और फिर इंशाअल्लाह मैं उस ज़माने को और इस ज़माने को इसका तकाबुल भी करूँगा। और शुरू में मैंने जो बात कही थी कि 100 साल पहले ये शेर कहा था, हालात उस वक्त भी अंग्रेज़ की आमद के बाद दीनी लिहाज से हालत मुसलमानों की बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि आज उससे हालत बहुत ख़राब है। और आज अल्लामा की फ़िक्र को आम करने और जो तालीमात उन्होंने हमारे सामने रखी हैं उन पर अमल पैरा होने की जितनी ज़रूरत आज है, इतनी शायद पहले कभी ना थी। तो बूढ़े बलूच की नसीहत अपने बेटे को, हो तेरे गुलिस्तां की फ़ज़ा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। तवज्जो करें सब अहबाब, तवज्जो करें मेरी तरफ। हो तेरे गुलिस्तां की हवा फ़िज़ा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। तो देख लें आज के दौर में हमारा दिल खून के आंसू रोता है कि जिस वतन ने पाला पोसा है, जिस थाली में हमने खाया है उसी थाली में छेद करते हैं। जिस मुल्क ने परवरिश करके आपको इस काबिल बनाया कि आप अपने बेटों को बैरून मुल्क भेज सकें जॉब के लिए, उस तालीम के बलबोते पर जो इस मुल्क ने दी है, और वो वहाँ की सिटीज़नशिप हासिल करके फिर आपको भी वहाँ पे बुलवा रहा है, आप वहाँ बैठकर अपने वतन के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। वहाँ की कोई अच्छी बात लगाएं, पोस्ट करेंगे, साथ ही एक थप्पड़ रसीद करेंगे पाकिस्तान और मुल्क व कौम को कि जी एक बारिश हो गई है, शेल्टर के नीचे हिरन भी बैठे हैं और लोग भी खड़े हैं, लिखा हुआ है कि जी ये फ़लाँ मुल्क है, देखें एक ही शेड के नीचे जानवर और इंसान खड़े हैं, और साथ ही लिख रहा है क्या पाकिस्तान में ये हो सकता है। तो मैंने उसे बताया कि पाकिस्तान में हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जो परिंदों और जानवरों को रोज़ाना खाना और दाना डालते हैं। अगर मैं कोई गलत बात कहूँ तो ज़रूर हाथ खड़ा कीजिए कि नहीं जी गलत कह रहे हैं आप। हज़ारों नहीं लाखों लंगर खाने हैं जहाँ रोज़ाना सुबह शाम लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो ये वहाँ की कोई बात पेश करना और साथ कौम और मुल्क को थप्पड़ रसीद करना, अपनी तहजीब व तमद्दुन पर वार करना, और उसके पर्दे में असल में दीन के ऊपर वार किया जाता है। एक आलिम थे, अब मैं नाम नहीं लूँगा, इलेक्शन में खड़े थे, मुखालिफ पार्टी जो उसका अखबार छपा करता था रोज़ाना, आधे आधे सफ़े की उसमें सुर्खियाँ लगती थीं। वो बहुत बड़े आलिम थे। एक मरतबा उसने सुर्खी लगाई उनका नाम लेके कि फ़लाँ ठा। तो लोगों ने कहा कि ये देखें कितनी भोंडी हरकत की है, आपको ये कह रहे हैं। तो कहते हैं असल में ये इस्लाम को ठा करना चाहते हैं पाकिस्तान से, अभी इतनी हिम्मत नहीं है, उसका नाम ले नहीं सकते, इस्लाम का नाम ले नहीं सकते, लिहाजा हमारा नाम लेते हैं। तो आप देख लें, आंखें हमें खोल के रहना चाहिए कि इस्लाम ने रवादारी का दर्स दिया है बहुत शिद्दत से, लेकिन इतनी रवादारी नहीं जो आंखें बंद करने और बुज़दिली के ज़ुमरे में आ जाए, इतनी रवादारी नहीं। लिहाजा हम देखते हैं कि उस वक्त से अंग्रेज़ जब यहाँ आया था उससे पहले से इस्लाम पर हमले होने शुरू हुए। अंग्रेज़ के दौर में बड़ी शिद्दत आ गई थी और आज उससे भी ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है।
تو بہرحال جلدی سے یہ اشعار سنیں، پھر ہم اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آئیں گے، اور وہ بات میں ضرور ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ 100 سال پہلے جب یہ بات کہی گئی تھی اس وقت حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے خراب آج ہیں۔ روحانیت اور مادیت کا معرکہ جو ہے وہ اپنی پوری شد و مد سے اور پوری شدت سے جاری ہے، لیکن ہم اس میں شکست پر شکست کھا رہے ہیں، اور ہزیمت، عبرت انگیز ہزیمت میں فی الوقت ہم مبتلا ہیں۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے مختصر طور پر، اور اگر چند لوگوں کو بھی یہ بات کلک کر گئی اور سمجھ میں آ گئی، میں سمجھوں گا کہ ہمارا حق الحمدللہ ادا ہو گیا۔ تو ہو تیرے گلستان کی فضا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے مثل سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے یہ صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں۔ جہان تگ و دو یہ ہمت، کوشش اور جد و جہد کا میدان، یہ زندگی جو ہے ہر دم رواں دواں زندگی جو ہے، اس میں ہمیں محنت، کوشش اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اسے میدان تگ و تاز یا جہان تگ و دو کہتے ہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، یہ جو زندگی گزارنے کے لیے ہم محنت، کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، اس کے اندر غیرت بہت بڑی چیز ہے۔ پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، درویش کے سر پر یہ دارا، بہت بڑا بادشاہ تھا ایران کا، اس کا تاج رکھ دیتی، لیکن غیرت ضرور ہونی چاہیے۔ میں ساتھ ہی ساتھ تھوڑی تھوڑی بات کرتا جاؤں، بعد میں بھول جاؤں گا شعر پڑھتے ہوئے جو بات میرے ذہن میں آ رہی، پھر اگلا شعر پڑھوں گا۔ تو یہ غیرت پہلی چیز ہوتی ہے قوم کی زندگی میں، یہ آپ یاد رکھیں۔ میں چونکہ حضرت علامہ اقبال کا مرید ہوں، لہٰذا ان کی بات پر عمل بھی کرتا ہوں۔ علامہ نے خود یہ فرمایا، وہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ تو علامہ نے فرمایا کہ سچی بات کرنی ہے، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو دیکھ لیں غیرت ہماری مر چکی ہے بالکل، لہٰذا ہم جھوٹی تسلیاں اپنے دل کو دے رہے ہیں کہ یہ جو خبر آ رہی ہے بہاولپور یونیورسٹی کی، یہ ویسے جھوٹی خبر ہے، یونیورسٹیاں کچھ نہیں ہوندا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو علامہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن نے کہا، پہلے اقبال بھی یہی کہتے ہیں، پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا بہت کچھ ہوتا ہے یونیورسٹیز میں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کہاں گئی وہ غیرت؟ ہم تو پہلے سے بتا رہے ہیں جگہ جگہ پر، یہ واقعہ اب سامنے آیا ہے، لیکن چپ لگی ہوئی ہے قوم کو، کیونکہ پتہ ہے اگر اسے مان لیا تو پھر سوچنا پڑے گا اپنی بیٹیوں کے بارے میں جو یونیورسٹی میں جا رہی ہیں۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، یہ بدن اور روح کا مارکہ ہے۔ اگر غیرت بیدار ہو گئی تو پھر سوچنا پڑے گا کہ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیوں میں پڑھانے والا استاد جو ہمیں بتا رہا ہے وہ بات صحیح ہے، یا جو پکڑا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اس کی بات صحیح ہے۔ غیرت اگر بیدار ہوگی تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک استاد بتا رہا ہے جو پڑھاتا رہا یونیورسٹی میں، اس کی بات صحیح ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں جی، کیونکہ یہ جنگ جو بہت ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولاہبی، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے یہ مادیت اور روحانیت کا مارکہ شروع ہوا ہے، اور آج اپنے عروج پر ہے، اور ہم اس میں شکست پر شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور تازہ شکست یہ ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، پتہ چل گیا یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے۔ جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا،
میں آپ کو قسم اٹھا کر بتا سکتا ہوں کہ بالکل جو خبریں نکلی ہیں اسی طرح کی چیزیں ہر یونیورسٹی میں ہو رہی ہیں. لیکن ہم میں سے کون ہمت کرے گا جو کم از کم اتنا کرے کہ مخلوط تعلیم کے ادارے سے بیٹی کو نکلوا کے جہاں بھی یونیورسٹی ملتی ہے صرف خواتین کی یونیورسٹی وہاں داخل کروا دیں. لیکن کہاں سے کریں؟ کیونکہ حملہ بڑا شدید ہے مغرب کا، اور مادیت کا حملہ بڑا شدید ہے. اتنا شدید حملہ ہے کہ لڑکی کے رشتے کے وقت لڑکے کی ماں لڑکی والوں سے یہ بھی پوچھتی ہے کہ لڑکی کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. اگر کہیں فلاں یونیورسٹی میں تو وہ کہتی نہیں، اس یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی لڑکی کو ہم نے بہو نہیں بنانا. رشتے کروانے والی عورت کو بتاتی کہ فلاں 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 یونیورسٹی کی لڑکی کا اگر رشتہ ہو تو بتانا. سر ہلا دیں بھائی اگر میری بات صحیح ہے تو. غیرت ہے بڑی چیز جہان تک و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تو اس جنگ میں یورپ نے اور مغربی تہذیب نے جو تابڑ توڑ حملے کیے ہم پر، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان بننے سے پہلے کی چیز ہے. یہاں کے ایک نواب صاحب کے انگریز دوست تھے، وہ برطانیہ میں گئے تھے اور وہاں وہ پتہ نہیں کیسے انہیں ایک جگہ لے گیا کہ آپ کو سیر کرواتے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت اس نے وہاں دیکھا تھا کہ ایک پورا شہر آباد ہے جس کے اندر علماء حفاظ، اور ایک طرف حفظ ہو رہا ہے، ایک طرف درس نظامی کی کلاسز ہو رہی ہیں، ایک طرف کتابت سکھائی جا رہی ہے. اس نے کہا یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ہم اپنے نوجوانوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. انہوں نے پھر مسلمانوں کے ممالک میں جا کر مساجد سنبھالنی ہوتی ہیں اور وہاں یہ تعلیم دیتے ہیں اپنے مقاصد کی، اپنے مقصد کے، اپنے مطلب کے علماء تیار کرتے ہیں جو پھر بالکل قرآن و حدیث سے ہٹ کر عمل کرتے ہیں لیکن اسے عین قرآن و حدیث کے مطابق کہتے ہیں. تلبیس ابلیس سے ایک کتاب ہے، تلبیس ابلیس، علامہ جوزی کی کتاب ہے، ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، ضرور پڑھنی چاہیے. اس میں علامہ نے بتایا کہ ابلیس کیسے مختلف طبقوں پر حملے کرتا ہے، نوجوانوں پر، شوہروں پر، بیویوں پر، لڑکیوں پر، لڑکوں پر، اساتذہ پر، صوفیاء پر، علماء پر کیسے حملے کرتا ہے ابلیس. علامہ ابن جوزی نے بتایا یہ، تو دیکھ لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے کوئی لشکر بھیجا کرتے تھے تو اسے کہا کرتے تھے کہ بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، جو پناہ لے لے گھر میں اسے چھوڑ دینا ہے، اور فصلوں کو، درختوں کو آگ نہیں لگانی. اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ آگ کا عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، اللہ کے سوا کوئی بندہ دوسرے کو آگ کا عذاب نہیں دے سکتا، آگ نہیں لگا سکتا. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. یہ وہ ابلیس کے درندے ہیں جنہوں نے برین واشنگ کر دی اور علماء کو بھی ایسی باتیں بتا دیں کہ وہ اسے قرآن و حدیث سمجھتے ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل احادیث ہیں انہیں پس پشت ڈال دیتے ہیں. لہذا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں آپ کو ایسے کلپس دکھا سکتا ہوں. توجہ بھائی، ادھر توجہ رکھیں. میں آپ کو ایسے کلپس دکھا سکتا ہوں کہ بس میں سے لوگوں کو اتارا جا رہا ہے، پیٹرول ان پر چھڑکا جا رہا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے آگ لگائی جا رہی ہے. مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. اقبال نے یہ بھی کہا ہوا ہے،
مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. تو نے تو اپنی بیس اپنی پہچان کرنی تھی نا, اپنے آپ کو تو نے تو سمجھنا تھا, اپنی بنیاد پر اپنی تہذیب پر اپنے تمدن پر قائم رہنا تھا. آج اگر تیرے سامنے یہ حدیث بیان کی جائے کہ آگ کا استحقاق اللہ کا استحقاق ہے, تم یہ کیسے آگ کا عذاب دے رہے ہو؟ ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیں, سمجھانے کے لیے یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ چلیں جی 1 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ کافر ہی ہیں ہم, تمہاری جو جنگ ہے وہ کافروں سے ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کے بچے مارنے سے منع کیا ہے, کافروں کے بچوں کو مارنے سے منع کیا ہے. تو تم کیوں پھر چھوٹے چھوٹے نرسری کے بچوں پر بارود برساتے ہو اسکول میں گھس کے؟ تو عملی طور پہ آپ نے بات کرنی ہے. اقبال کے اشعار سے, علامہ اقبال کے اشعار سے کچھ سیکھنا بھی ہے. 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. یہ جو چند ایک باتیں میں نے کی ہیں یہ کرنی آسان نہیں ہیں, پتہ نہیں گھر پہنچوں یا نہ, لیکن بہرحال سچی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے, پھر اس قوم کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے. تو غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اور اب 2-3 شعر چھوڑ کے میں آخری شعر 1-2 پڑھتا ہوں, پوری توجہ رکھنی ہے آپ نے. اقبال کا پیغام بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. ہم نے بڑا اچھا موضوع آپ کے ادارے نے سلیکٹ کیا آپ کے لیے اور میرے لیے. 1-2 شعر جو اس میں آ رہے ہیں وہ اقبال کے کل کلام کا خلاصہ ہیں جو اسی نظم میں آ رہے ہیں. اقبال کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہیں. اگر یہ 2-3 شعر آپ کو یاد ہوں تو آپ سمجھیں کہ سارے اقبال کو آپ سمجھا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اور آگے یہ شعر آتا ہے, دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. آخری شعر بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے. بڈھا بلوچ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتا ہے وہ یہ ہے, یہاں بھی نوجوان موجود ہیں, وہ بھی اس سے سبق سیکھیں گے, تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے گی. آخری شعر فارسی میں ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ساری باتیں بوڑھے بلوچ نے اپنے بیٹے کو بتائی کہ تیرا یہ جو اپنا وطن جو ہوتا ہے وہ دلی اور بخارا سے بہت اچھا ہوتا ہے, غیرت بڑی زبردست چیز ہے, یہ ہونی چاہیے. درمیان میں اور بھی بڑے اچھے شعر ہیں, آپ نے یہ نظم کا نام لکھ لیا ہے, نیٹ پر بڑی آسانی سے مل جاتی ہے, پورے ایپ موجود ہیں کلیات اقبال کے. جو نوٹ کر رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ آپ اگر کلیات اقبال لکھیں گے پلے اسٹور میں تو بہت سے ایپس آ جاتے ہیں, انہیں اپنے پاس ضرور انسٹال کرنا چاہیے. اور ایسے زبردست بنے ہوئے ہیں کہ کسی نظم یا کسی شعر کا آپ کو ایک لفظ یاد ہے, وہ لفظ لکھیں, پوری نظم پورا شعر سامنے آ جاتا ہے. تو یہ نظم آپ نے ضرور پڑھنی ہے, بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو. اور آخر میں وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے, یعنی اقبال نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں, اخلاص کہن مانگ نیا اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے. عمل کا اخلاص, عمل سچا عمل, سچی نیت اپنے بزرگوں سے مانگ. اس پہ توجہ رکھنی ہے آپ نے. اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے, شاہاں چے عجب گر بنوازند گدارا. شاہوں کے لیے یہ کوئی عجب بات نہیں ہے کہ گداؤں کو نواز دیں, لہذا تو اخلاص, خالص نیت اور عمل کا طریقہ بزرگوں سے مانگ. یہ بھی میں آج آپ کو عرض کروں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کہ میں نے خاص طور پہ اقبال کا اس پوائنٹ آف ویو سے جب مطالعہ کیا, نوجوانوں سے آپ مخاطب ہوتے ہیں, مرکزی نقطہ آپ کا کیا ہوتا ہے, تو یقین کریں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نوجوانوں سے جب بھی مخاطب ہوتے ہیں, آپ پڑھ لیں اپنے بیٹے کے نام سے 2-3 نظمیں اردو میں, ایک فارسی کی پوری کتاب اپنے بیٹے کے نام,
اور جب اپنے بیٹے سے وہ مخاطب ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نوجوانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، استعارے کے طور پر اپنے بیٹے کا نام لکھتے ہیں۔ تو جاوید کے نام ایک نظم ہے، جاوید سے یہ دوسری نظم ہے، ایک اور نظم ہے جاوید سے۔ یہ 3 نظمیں تو بال جبریل، بانگ درا اور ضرب کلیم میں موجود ہیں، اور ایک پوری کتاب سب کو معلوم ہے فارسی کی، جاوید نامہ پوری ایک کتاب لکھی ہے، وہ آسمانی سفر اس میں بیان ہوئے ہیں، لیکن آخر میں علامہ اقبال نے تقریباً 150 کے قریب اشعار لکھے ہیں نژاد نو کے لیے، نوجوان نسل کے لیے۔ خطاب با جاوید یہ اس کا نام ہے نظم کا، آخری اشعار جو ہیں ان اشعار کو دیکھ لیں، جاوید کے نام سے جو نظمیں ہیں 3 ان کو دیکھ لیں۔ یہ چھوڑ دیتے ہیں میرے خیال میں تھوڑا سا ایسی بات۔ تو ان تمام نظموں کے اندر وہ یہ ضرور کہتے ہیں نوجوان سے کہ کسی بزرگ کے در پر آ جا، کسی بزرگ کا دامن تھام لے، یہ وہ بار بار کہتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں مصیبت ہی ہوئی کہ بزرگ ہم وہ جو ایک پیر کا تصور ہے وہ اس کو سمجھ لیا ہم نے، اور ایسی شدت سے سمجھ لیا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کے در پر آ جا تو کہتے ہیں وہ جی یہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں نا، ان پیراں کول بھیجیے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بھی ایک بزرگ ہوں، یہ آپ کے پاس بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے استاد جو ہیں وہ بھی بزرگ ہیں، آپ کے اساتذہ جو ہیں، آپ کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں، جو خطیب ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں۔ یہ وہ روایتی پیر نہیں جنہوں نے بہت زیادہ خرابی پیدا کی ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر، ان کو تو جوتے مارنے چاہیے۔ لیکن اقبال بار بار کہتے ہیں پیر رومی کے پاس آ جاؤ، پیر رومی مولانا روم کے پاس آ جاؤ، اور وہ تجھے جسم کے رقص سے نکال کر روح کا رقص سکھائیں گے۔ یہ جاوید نامہ کے اندر انہوں نے آخر میں جو نظم ہے، خطاب با جاوید، سخن چند با نژاد نو، توجہ رکھیں بھائی، خطاب با جاوید، نیچے سب ہیڈنگ دی ہے سخن چند با نژاد نو، نوجوان نسل سے چند باتیں، 150 کے قریب شعر ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو بندے کا پتر بننا چاہتا ہے تو رومی کے در پہ آ جا، رومی کا دامن تھام لے، وہ تجھے جسم کے رقص سے نکال کر روح کا رقص سکھا دیں گے۔ اور روح کا رقص کیا ہوتا ہے؟ علامہ نے اس میں کہا ہے کہ ایک تو تیری جسمانی زندگی تھی، ایک تو تیری جسمانی پیدائش تھی، لیکن جب تو ان بزرگوں کا دامن تھامے گا تو تجھے ایسی باتیں پتہ چلیں گی کہ ایک دوسری زندگی تجھے نصیب ہو جائے گی، تجھے ایک دوسری زندگی مل جائے گی۔ تو یہ طالبات ہیں ہمارے بزرگوں کے، جس میں علامہ اقبال بھی شامل ہیں۔ لیکن جو مصرع آج ہمارا موضوع ہے، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، یہ درندے جو ہیں وہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، جن کی ٹریننگ انگریز نے کی ہے، مغربی تہذیب کو جنہوں نے اپنایا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چین آف اسکولز ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد ہیں پروفیسر فتح محمد ملک، بہت بڑے اقبال شناس ہیں، بہت بڑے پاکستانیات کے ماہر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اقبال سے محبت رکھتے ہیں۔ چین آف اسکولز کی میڈم نے انہیں فون کیا کہ ہمارے ہاں پاکستان کے حوالے سے ایک پروگرام ہو رہا ہے، اس میں آپ چیف گیسٹ کے طور پر آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ، میرا تو مشن ہی یہ ہے، میں آؤں گا ضرور۔ فون بند کرنے سے پہلے میڈم کہتے ہیں کہ سر پلیز اقبال پر بات نہیں کرنی۔ تو یہ درندے مغربی تہذیب کے پروردہ جو ہیں وہ ہر جگہ بیٹھے ہیں جو اقبال پر بات نہیں کرنے دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اقبال اس بدن اور روح کے مارکے کے اندر ہمیں روح کی طرف سے لڑنے کے لیے اسلحہ فراہم کرتے ہیں، اور وہ بار بار ہمیں بتاتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یہ باتیں وہ میڈم نہیں سننا چاہتی، نہ بچوں کو سنانا چاہتی ہیں، نہ یونیورسٹیز میں، نہ کالجز میں۔ میں آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں کہ اکثر جگہوں پر یہ ہو چکا ہے کہ اقبال اصل میں جو ہے وہ میں نے پیش کیا،
ایک یونیورسٹی میں نے ایک سیریز آف لیکچرز رکھی میری 5 لیکچرز کی، بالکل سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا لیکچر ہوا، اس میں اصل اقبال کو پیش کیا، اس کے بعد باقی 4 لیکچرز کے لیے معذرت کر لی انہوں نے کہ جی تساں نہ آئے ہوتے۔ تو اقبال یہ فرماتے ہیں، یہ جو جنگ مارکہ ہے نا روح اور بدن کا، مادیت اور روحانیت کا، اور ہماری روحانیت بری طرح پٹ رہی ہے اور پٹ چکی ہے، یاد رکھیں۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہے، اندر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، لیکن ہم میں سے کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ایک پوسٹ ہی لگا دے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل چپ ہیں لوگ، کیونکہ ظاہر ہے پھر سوال ہوتا ہے کہ اپنیاں بھی تے پڑھ رہی ہیں تیریاں، انہوں نے تو سکھائی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 پڑھائی ہے تو نے اپنی بیٹی کو؟ نوجوانوں کو یہ پڑھنی چاہیے، جو والد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، انہیں اپنے بچوں اور بچیوں کو آج یہ عہد کرنا چاہیے کہ یہ پڑھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا، مجھے اجازت ہوتی اس بات کی، تو میں سورہ نور کی تفسیر اپنی ملت کی تمام عورتوں پر فرض کر دیتا، کیسے پڑھیں اور اس کی تفسیر سیکھیں۔ تو مارکہ روح و بدن تو آپ کے سامنے آ گیا، مختصر طور پر میں نے بتا دیا ہے کہ ہم پوری طرح اس مارکہ جاری ہے، ہم مانیں نہ مانیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ 10-12 سال پہلے یورپ کے ایک مفکر نے کتاب لکھی تھی، اردو میں تہذیبوں کی جنگ اسے کہتے ہیں، ایڈنگٹن تھا ایک مفکر، اس نے کہا تھا کہ اب تہذیبوں کی جنگ شروع ہو گئی ہے، جو اسلحے سے نہیں ہوگی بلکہ دماغوں سے ہوگی۔ اور وہ جنگ کب سے جاری ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج ہمیں اپنی ہر چیز بری لگتی ہے، یورپ والوں کی، مغرب والوں کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اور علن اعلان جو ہے وہ قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، اپنی تہذیب سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس مادیت اور روحانیت کے مارکے کو بہت اچھی طرح سے علامہ اقبال سمجھ گئے تھے۔ لہٰذا ایک شعر سنیں، بس میں 10 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شعر سنیں اور پھر آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ علامہ نے جو بات کہی تھی وہ اب نظر آ رہی ہے یا نہیں، اور جب نظر آ رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ علاج بھی میں بتاؤں گا علامہ اقبال کی زبانی، اور پھر ہم اس دعا کے ساتھ بات ختم کریں گے کہ اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی۔ میں پہلے وضاحت کر دوں کہ انگریزی سے مراد میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، انگریزی زبان نہیں ہے۔ شاعری کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے، شاعری کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے۔ شاعری میں شراب اور اس کے لوازمات اور اس کے متعلقات کے استعارے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ شاعری کی اپنی زبان ہے نا، علامہ اقبال نے بھی کیے ہیں، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقی کہا جا رہا ہے کہ وہ 1400 سال پہلے جو شراب تو نے پلائی تھی مسلمانوں کو، قرآن کا وہ نشہ جو طاری کیا تھا ان پر، وہ آج پھر نشہ طاری کر دے۔ تو شاعری میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، چاہے شاعری میں ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات کر رہے ہوں، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ شاعری کے اندر بادہ و ساغر کی، بوتل کی اور سراہی کی اور جام کی اور خم یعنی مٹکے کی اور میخانے کی بات کیے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ تو کیا شعر میں اقبال کا پڑھ، ہاں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی۔ بھائی یہ بچے بھی استعارہ پڑھ کے آئے ہیں، تشبیہ اور استعارہ پڑھتے ہیں، 9ویں جماعت میں، 10ویں میں بھی پڑھا اور فرسٹ ایئر میں بھی، سیکنڈ میں۔ کیوں بیٹا؟ تشبیہ استعارہ سمجھتے ہیں نا؟ تو یہ مغربی تہذیب کا استعارہ ہے انگریزی زبان۔
انگریزی زبان سے کوئی قد نہیں ہے, انگریزی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اقبال نے خود بھی پڑھی تھی, بچے کو بھی پڑھائی اپنے, اور ان کے خطبات جو ہیں وہ انگریزی میں ہیں اور بڑی زبردست انگریزی میں ہیں, کوئی پابندی نہیں. اکبر الہ آبادی جنہیں اقبال اپنا مرشد کہتے ہیں, یہ بات بھی کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی, اکبر الہ آبادی کو علامہ اقبال اپنا مرشد کہتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں؟ کہ علامہ اقبال نے خود فرمایا کہ مغربی تہذیب کے سیلاب کے سامنے جتنی شدت اور جتنے زبردست طریقے سے اکبر الہ آبادی نے بند باندھا ہے, اس طرح اور کسی نے نہیں باندھا. اور وہ انہیں اس وجہ سے اپنا مرشد کہتے ہیں کیونکہ یہ سمجھ گئے تھے اگر ہم نے اس سیلاب کو نہیں روکا تو یہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا, اور رک نہیں سکا ان کے کہنے سے. قوم نے سنی نہیں, لہٰذا سب کچھ بہا کر لے کے جا رہا ہے. آج سے 45 سال پہلے کا میں نے ایک دینی رسالے میں مضمون پڑھا, ان صاحب نے اس وقت یہ بات لکھی تھی کہ ہوش کریں, اپنی قوم کو سنبھال لیں ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا. 45 سال پہلے یہ بات کر رہا ایک شخص, ایک عالم دینی رسالے میں, لیکن ہم نے ایک نہیں سنی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی زبردست برین واشنگ انہوں نے کی ہے کہ مغرب کے وقت ہمیں پہلے ہمارے بچپن میں بچے اور بچیاں مسجد میں جاتی نظر آتی تھی عصر کے بعد, تپتی دوپہر میں, جو کچھ بھی ہو جائے انہیں بھیجنا ہے. لیکن انہوں نے ایسا چکر چلایا کہ آج ہم نے مساجد کو غلط جگہوں کا نام دے دیا کہ نہیں جی وہاں تو برائی ہوتی ہے, وہاں تو دہشت گردی سکھائی جاتی ہے, یہ تو فسادی ہیں. یہ حال ہو گیا. مغرب کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی نام نہیں لیتا. یہاں پہ ایک کس طبقے میں برے لوگ نہیں ہوتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان تھے, ہم بس صحابہ کا بہت بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے, لیکن اس وقت بھی مسلمان تھے جن پر حد لگتی تھی, ہاتھ کاٹے جاتے تھے, اس وقت بھی حد لاگو ہوتی تھی. لیکن ہمارے ذہن میں ایسی چیزیں بٹھائی مغرب نے, دین سے اتنا دور کر دیا کہ جو جاہل طبقہ اس کا تو کیا کہنا, وہ سر عام پیروں کو, اور پیر بھی کوئی ہجڑا ہے کوئی مراسی ہے, ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں. اور جو لوگ بڑے اونچے طبقے یعنی امارت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں, ان کے دور دور تک دین کا نام و نشان نہیں, نظر ہی نہیں آتا. عید والے دن مشکل سے نماز کے لیے تیار ہونے لگتے ہیں اور نماز نکل جاتی ہے, اور بعد میں دوست کو مزے لے کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تیاری کر رہا تھا لیکن جب میں تیاری کر کے نکلا تو نماز ہو چکی تھی. آپ دیکھ لیں تبلیغ کتنے عرصے سے جاری ہے, بہت عرصے سے بر صغیر میں تبلیغ ہو رہی ہے, صدیاں ہو گئیں. لیکن جمعے کی نماز ہوتی ہے, بالکل مسجد کے باہر کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں اور ان پر کاروبار چل رہا ہوتا ہے. اور جو بندہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے اور کہتا ہے جی کہ انہیں علماء کو کیا معلوم ہے, اس مولوی ملا کو کیا معلوم ہے, وہ وہاں پہ گاڑی روک کر خریداری کر رہے ہوتے ہیں. نہ دکاندار کو, ریڑھی والے کو کوئی کہنے کا روادار ہے, نہ انہیں کوئی سمجھانے کا روادار ہے. مغرب کی اذان کے وقت آپ دیکھ لیں مارکیٹس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل اسی طرح چلتی رہتی ہیں, کسی کے کان کھڑے نہیں ہوتے ذرا بھی. میں نے متعدد مرتبہ یہ مشاہدہ کیا ہے. تو دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش. ہمارے ہتھیار تو یہ تھے نا کہ ہم نے دین پر قائم رہنا ہے, ہم نے قرآن کا دامن تھامنا ہے, ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. انہوں نے ہمارے دل سے یہ محبت بھی نکال لی, قرآن پاک کو بھی ہم سے دور کر دیا, اور وجود باری تعالیٰ پر بھی سوال اٹھنے لگے. آج جدید پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں, سائنس, یاد رکھیں علامہ اقبال نے خود بار بار نوجوانوں کو سائنس کا علم پڑھنے کا سبق دیا ہے. علامہ اقبال کے جو خطبات ہیں اس کے اندر آپ نے بے شمار سائنسدانوں کا اور ان کی تھیریز کا ذکر کیا ہے, اور وہ چاہتے تھے کہ نوجوان سائنس پڑھیں. تو سائنس کی انگریزی کی مخالفت نہیں ہے, لیکن وہ سائنس, وہ علوم, وہ انگریزی, وہ تعلیم جو دین سے دور کرے گی,
اقبال اسے کفر سمجھتے ہیں. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس تعلیم کے اثر سے عورت عورت ہی نہ رہے، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. وہی علم موت ہے قوم کے حق میں جو حاصل کرنے کے بعد عورت عورت ہی نہ رہے. دیکھ لیں، سچی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہاں عورت کہاں عورت رہی ہے؟ وہ مارچ جو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی اس سال نہیں ہوا، قابو پا لیا اس پر. لیکن میں قسمیہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بہت اثرات ہوئے ہیں جو گھروں میں، محلوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں دیکھے جا سکتے ہیں. اس سے بڑی مصیبت اور برائی کیا ہوگی کہ فیصل مسجد کے اندر سنت کے مطابق نکاح کر کے اس کے بعد فوٹو سیشن ایسا کیا جاتا ہے جو شریف بندہ دیکھ نہیں سکتا. میں یار غلط کہہ رہا ہوں بات تو ضرور مجھے روکنا ہے. ہو رہا ہے یا نہیں؟ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش. باپ کی روح بھی مری ہوئی ہے، بھائی کی روح بھی مر گئی، بیوی کی تو پہلے مری ہوئی ہے کہ اس نے اس پر آمنا و صدقنا کہہ دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. تو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی. اب مصرع سمجھ آ رہا ہے؟ مغربی تہذیب کے طریقے سے انگریزی پڑھ رہی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. بالکل یہ نہیں. اب انشاءاللہ یہاں سے جو اٹھے گا وہ اقبال کو صحیح سمجھا بھی سکے گا دوسروں کو کہ انگریزی زبان نہیں آکھ رہے، مغربی طریقے سے، مغربی تہذیب اپنانے سے اور مغربی طور طریقے اختیار کر کے جو تعلیم حاصل کی جا رہی. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. پورے 100 سال بانگ درا میں یہ مصرع ہے. بانگ درا 1924 میں چھپی ہے اور اس سے بہت پہلے یہ مصرع لکھا گیا تھا، لہٰذا پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ 100 سال ہو گئے پورے. یہ 2023 جا رہا ہے. 1924 میں بانگ درا چھپی ہے. اس سے کچھ سال پہلے ہمیں پتہ ہے یہ بات کہ یہ قطعہ لکھا تھا آپ نے، اور آج 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. پردہ اٹھ گیا اب اور آپ سین دیکھ رہے ہیں. عوامی زبان کالجز کے اندر یہ لینگویج بھی چلتی ہے کہ کیا پارٹ سین ہے، تو وہ سین آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ بہاولپور یونیورسٹی میں دیکھا آپ نے، باقی بے شمار یونیورسٹیز میں چیزیں ہمارے سامنے ہیں. بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بس آخری 2-3 جی نہیں چاہتا بات ختم کرنے کا، لیکن ظاہر اتنی لمبی بات ہو نہیں سکتی. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ میں نے بیان کیا. کنکلیوڈ کرتے ہیں. دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. یہ مغربی تہذیب اور مغرب کے جو ایجنٹ ہیں جو ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ درندے ہیں، یاد رکھیں. اس جنگ میں وہ آلہ کار ہیں مغرب کے جو روحانیت سے اور مشرق سے، مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے یہ جو جنگ جاری ہے مادیت کی اور روحانیت کی، روحانیت کو، دین کو، مذہب کو، قرآن کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے قلب و ذہن سے نکالا جا رہا ہے، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں. یاد رکھیں، پوری طرح کامیاب ہیں. آج سے چند سال پہلے ہم اپنی جماعت کے اندر اپنی کلاس میں حدیث مبارکہ لکھوایا کرتے تھے تو یقین کریں کہ طلباء و طالبات کے سر جھک جایا کرتے تھے. اور پھر میں آپ کو بلا خوف تردید بتا رہا ہوں، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ آج کوئی حدیث لکھواتے ہیں تو لازمی 2-3 لڑکے اٹھ کے حدیث کی حیثیت پر اعتراض کرتے ہیں. حدیث بعد میں، حدیث کے مضمون، حدیث کی حیثیت پر. یہ وہ مستشرقین جو یورپینز نے اعتراضات اٹھائے تھے وہ ہمارے کچھ نام نہاد علماء زندہ کر رہے ہیں پھر
کہ 350 साल के बाद अहादीस लिखी गई हैं जी, इन पे यकीन कैसे किया जा सकता है। कुरान पाक पर भी ये एतराज़ किया था, वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता कि इसी तरह उतरा है। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में बयान किया, ये एक पूरा सिलसिला चलता रहा। वो अपने दलाइल देते हैं, किताबों पे किताबें लिखी हैं, लेकिन हमारे उलमा ने साबित किया कि नहीं वही है। अल्लामा ने भी ये एक बंदे को मुंह की खानी पड़ी अल्लामा इकबाल से। उसने कहा एक प्रिंसिपल था यहाँ लाहौर का अंग्रेज़, वहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा था, इकबाल को उसने कहा कि आपने चाय पीने के बाद रुकना है, मैंने थोड़ी बात करनी है आपसे। अल्लामा इकबाल रुक गए। तो वो कहता है अल्लामा इकबाल आपका क्या ख्याल है, कुरान पाक इसी तरह उतरा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस तरह हम तक पहुँचाया आपने? तो आपने कहा बिल्कुल इसी तरह उतरा है। तो कहने लगा इकबाल तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा बंदा भी ये यकीन रखता है? तो ये बड़ा नाजुक मसला रहा है हमारी तहज़ीब में कि अब भी वो यही कहते हैं। और हमारे नाम नहाद उलमा जो हैं, जो बाशरा भी नहीं होते और दीन के अंदर टांग अड़ाते हैं, वो उनकी तायीद करते हैं और बच्चों और नौजवानों को वही तालीम आगे दे देते हैं। किसने ये तालीम दी है? हम हदीस बयान के वो कहते हैं जी ये हदीसें तो मानने के काबिल ही नहीं, नौज़ बिल्ला। कुरान पाक की तालीमात अगर पेश करें, वो बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कहते हैं, वो ज़ुबान बोलते हैं कि ये पुरानी बातें नौज़ बिल्ला हो गई, आजकल इन पर अमल करने की कोई ज़रूरत। बड़े लोगों से मैंने ये बात सुनी। तो अल्लामा इकबाल से उसने कहा कि इकबाल तुम पढ़े लिखे होकर भी इस पर यकीन रखते हो कि ये इसी तरह उतरा है जिस तरह हमारे सामने है? तो इकबाल ने कहा मुझ पर शेर बने बनाए उतरते हैं, जिस पर शेर बने बनाए उतर सकते हैं आम आदमी पर, तो नबी पर ये इसी तरह से कलाम क्यों नहीं उतर सकता जिस तरह उन्होंने हम तक पहुंचाया है? तो ये दलाइल अल्लामा इकबाल ने अपने दीन के हवाले से दिए हैं। तो लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेज़ी, कौम ने ढूंढ ली फलाह की राह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। तो आज बेशुमार लड़कियां हमें हर जगह अपने ख़ानदान में, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में नज़र आती हैं, जिनके हवाले से ये कहा गया था कि ये ड्रामा क्या सीन दिखाएगा, वो सीन हम देख रहे हैं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताता। एक तो जिस यूनिवर्सिटी का मैं बार बार नाम ले, इसी तरह तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मैं ज़ेब नहीं देता इतने बड़े फोरम पर खड़ा होकर गलत और फेक बात करूं यहाँ पे कि इसी तरह तमाम मखलूत तालीम के इदारों में हो रहा। हाँ, मैं बात कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं कि सुनिए भाई तवज्जो से, हदीस मुबारका सुनाना और सुनना दोनों बड़ी सआदत की और बहुत बड़ा नेकी का काम है। अल्लाह ताला इसे हमारे लिए तोशे आखरत बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस कमरे में नामहरम मर्द और औरत या लड़का और लड़की अकेले होंगे, वहाँ पे तीसरा शैतान होगा जो उन्हें लाजमन फितने में मुब्तला करेगा। ये हदीस मुबारका है। अब तकरीरें होती हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और मिलाद के जुलूस भी निकलते हैं, जलसे भी होते हैं, सीरत कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। लेकिन लड़की की माँ ये कहती है कि लड़की पर एतमाद होना चाहिए जी, लड़की का कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स का उस्ताद उसे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, हम मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए जा रहे हैं, हमें अपनी बेटी पर यकीन है कुछ नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जहाँ नामहरम मर्द और औरत होंगी वहाँ पे तीसरा शैतान होगा जो उन्हें लाजमन फितने में मुब्तला करेगा। लेकिन पढ़ी लिखी माँ ये कह रही है कि हमें अपनी बेटी पर एतमाद है, कुछ नहीं होता। दुनिया को है फिर बार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। तो ये दरिंदे हैं जिन्होंने ये बात उस माँ के कल्बो जहन में डाल दी है कि कुछ नहीं होता। अब वो ये हदीस सुनने के लिए तैयार नहीं है।
قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 اپنے بیٹے اور بیٹی کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اگر ان آیات پر عمل کریں گے بیٹا اور بیٹی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے رشتے ہی نہ ملیں. پھر شادی تو اچھی جگہ کرنی ہے، یہ تو ناک ہم نے رکھنی ہے اپنی. دین بے شک جاتا ہے تو جائے، نہیں اس میں کوئی پرشش کہ یاد اللہ کتنی ہے، سبھی یہ پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے. یہ اقبال کے پیر و مرشد اکبر الہ آبادی. نہیں اس میں کوئی پرشش کہ یاد اللہ کتنی ہے، سبھی یہ پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے. تو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. عربوں کے واقعات ہم بہت شوق سے سناتے ہیں. میں نے کہا تھا میں یہ ثابت کروں گا کہ 100 سال پہلے یہ مصرع کہا تھا جو ہم نے موضوع بنایا اپنے اس لیکچر کا، اور میں نے کہا تھا کہ آج اس کی زیادہ ضرورت ہے، آج حالات اس سے زیادہ خراب ہیں. بہت سی باتیں رہ گئیں، پھر کبھی صحیح. آخری بات توجہ سے سن لیں اور کچھ عبرت بھی ہمیں اس سے پکڑنی چاہیے. عربوں کے حالات ہم تقاریر میں، مضامین میں، کتابوں میں بیان کرتے ہیں. حالین مسدس میں بھی بیان کیا. لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں. جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی. یہ ان کا حال ہم بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں. لیکن آج کا حال میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے، آپ سب کو معلوم ہے. جو حرکت مسلمان قوم پاکستان کے اندر کر رہی ہے، میں آپ کو قسمیہ کہہ رہا ہوں، قسم اٹھا نہیں رہا، قسم اٹھانی اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ بات قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ جو حرکات یہاں پہ دین کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، سیرت کو چھوڑ کے، مغربی تہذیب کے پیچھے پڑ کے، ان درندوں کے حملوں کو برداشت کر کے اور ان کی بات کو مان کے جو حرکات آج ہو رہی ہیں، وہ اسلام آنے سے پہلے کے عربوں میں بھی نہیں تھی. جانوروں کے اندر بھی وہ حرکت نہیں ہے جو قرآن کو چھوڑ کر ہمارے اندر ہے. 2.5 سال 3 سال کی بیٹیوں سے اور بچیوں سے کون زیادتی کرتا ہے؟ اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں بھی نہیں تھی، اور میں آپ سے عرض کروں کہ جانوروں کے ہاں بھی یہ نہیں ہے کہ 2.5 سال اور 3 سال کی بیٹیوں سے زیادتی ہو. اب لے لیں وہ سوال جو ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہات میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گلیوں میں، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ جی بچہ پڑھ لکھ کے کیا کرسی، نوکری تو ملتی نہیں. ہم اسے جواب دیتے ہیں کہ نہ پڑھ لکھ کے سے مراد ہے دین، نہ پڑھ لکھ کے اے کرسی جو ہو رہے ہیں. 2.5 اور 3 سال کی بچیوں کو نہیں چھوڑا جاتا یہاں. کس وجہ سے؟ کہ دین کو، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ مارکا جو روح و بدن کا ہو رہا ہے، اس میں ہماری روحیں مزمحل ہو چکی ہیں، داغدار ہو چکی ہیں. اقبال بار بار کہتے ہیں گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی کا نفس. نظر زندہ آ رہا ہے یہ مکتب کا نوجوان، لیکن اقبال کہتے ہیں مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی کا نفس. اس کے قلب میں، اس کے جسم میں روح جو ہے وہ فرنگی کی ہے. اس کے طور طریقے انگریز کے ہیں، اپنے دین کو یہ چھوڑ چکا ہے. لہذا یاد رکھیں اس روح و بدن کے مارکے میں ہمارا دین بہت پیچھے رہ گیا. یاد رکھیں اس مارکے میں ہماری روحیں جو ہیں وہ زخمی، بلکہ روحیں مر چکی ہیں. تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے. خودی روح کو کہتے ہیں، قلب کو کہتے ہیں، ذات کو کہتے ہیں، اپنی میں کو کہتے ہیں، اپنی سیلف کو کہتے ہیں، ضمیر کو کہتے ہیں. یاد رکھیں خودی کا لفظ. تو اقبال بار بار کہتے ہیں تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے، کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر. تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آہی. اور خودی کا کیا مطلب ہے؟
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یعنی اپنی اصل پر آنا ہے، اس کا نام خودی ہے. اپنی خودی کو بیدار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصل پر آنا ہے، قرآن سے رشتہ جوڑنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. ملت قوم کو کہتے ہیں. تو دیکھ لیں آج قوم کہاں ہے. یہ جو مغربی تہذیب یافتہ ہیں نا، وہی بار بار یہ کہتے ہیں، یاد رکھیں کہ جی آخری بات میں کر رہا ہوں، وہی بار بار یہ کہتے ہیں. آپ سب کو یہ پتہ ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، بار بار یہ جملہ ہم سنتے ہیں انہی سیکولرز، انہی ملحدوں کی زبان سے، مغرب نوازوں کی زبان سے، دین کے دشمنوں کے، وطن کے دشمنوں کی زبان سے بار بار ہم یہ سنتے ہیں جملہ. آپ بھی سنتے ہیں یقیناً، آپ نے بتانا ہے سنتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ قوم نہیں بلکہ گروہ ہے. یہ قوم نہیں بلکہ گروہ ہے. کس نے بنایا گروہ؟ اسے کس وجہ سے یہ گروہ بنا ہے بلکہ قوم نہیں ہے؟ وہ یہ علامہ نے بتا دیا. دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں. کہاں قوم باقی رہتی ہے اگر دامن دین کو چھوڑ دیا، اور دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. کیا حل ہے پھر؟ اس مارکے میں ہم بری طرح سے پٹ رہے ہیں. یاد رکھیں، چند بندے جو مسجد کے اندر آتے ہیں یا دینی علم تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، وہ آٹے میں نمک سے بھی کم ہیں. زیادہ قوم کا قبلہ درست نہیں ہے. دکاندار کو دیکھ لیں، ریڑھی والے کو دیکھ لیں، استاد کو دیکھ لیں، ٹیچر کو. میرا اساتذہ سے روز واسطہ پڑتا ہے، میں بھی استاد ہوں. یقین کریں کہ استاد کا زیادہ تر کا، جب ایسی بات کی جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر. ظاہر ہے کہ اچھے لوگ بھی بیچ میں موجود ہوتے ہیں. اقبال نے خود یہ فرمایا تھا کہ جو کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کوہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو. اساتذہ کے بارے میں، اساتذہ کے نام سے پوری ایک نظم ہے. تو اقبال فرماتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کی امامت کر رہے تھے، وہ کوہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو. وہ پرانے دماغ رکھنے والے اپنے زمانے کے پیچھے چل رہے ہیں، جدھر زمانہ لے کر جا رہا ہے ادھر وہ چل رہے ہیں. لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ ناچنے والی، گانا سنانے والی عورت کو تو بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن ہماری بیٹی جو ہے وہ اینول ڈے پر یا رزلٹ ڈے پر ہزاروں مردوں کے سامنے ناچتی ہے اسٹیج پر، اور مس ساتھ کھڑی ہوئی اسے اشاروں سے بتا بھی رہی ہوتی ہے کہ یہ سٹیپ یوں کرنا ہے، یہ سٹیپ یوں کرنا ہے. وہاں پہ غیرت کسی کی نہیں جاگتی. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو علاج کیا ہے جی؟ آخر میں آخری دو شعر سن لیں. علاج کیا ہے؟ علامہ کیا علاج دیتے ہیں اس کا؟ جو مولانا مودودی دیتے رہے تعلیم، جو حضرت ڈاکٹر اسرار دیتے رہے، جو پیر کرم شاہ اپنی تفسیر میں دے رہے ہیں، تفسیر ضیاء القرآن میں، سب نے یہی پیغام دیا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. گرد آخری شعر توجہ بھائی، آخری شعر ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے. دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش. یہ روح اور بدن، مادیت اور روحانیت، اور اسلام اور کفر کے اندر جنگ جو ہو رہی ہے، اس کو اگر ہم جیتنا چاہتے ہیں، جیتنا کب ہم جیتیں گے؟ جب ہر بندہ پکا اور سچا مسلمان ہوگا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. تو علامہ کیا سبق دیتے ہیں جی؟ کیا سبق دیتے ہیں علامہ اقبال؟ وہ فرماتے ہیں کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے،
نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن، قرآن کے بغیر ممکن نہیں، قرآن کے بغیر تو مسلمان بن کے زندگی نہیں گزار سکتا، لہٰذا قرآن سے ہمیں سبق لینا ہے۔ علامہ بار بار یہی سبق دے رہے ہیں جو آج کے دور میں بے شمار لوگ نہیں دیتے ہمیں یہ سبق، اسکول میں کالج میں تو یاد رکھیں بالکل نہیں ہے، آیات بھی ختم کر دی گئیں، صورتیں بھی ختم کر دی گئی ہیں، اور لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا تیری، یہ بہت عرصہ پہلے اڑا دی گئی تھی، اسمبلی میں نہیں پڑھائی جاتی، اب یہ علامہ کا نام آپ نے سن لیا نہیں لینے دیتے، اور حکومتی سطح پر علامہ اقبال کو کتابوں سے نکالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا اس کی کہ وہ کہتے ہیں گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن، وہ بار بار کہتے ہیں کہ قرآن کو اپنا لو، قرآن سے سبق حاصل کرو، قرآن کے بغیر کبھی تمہاری کامیابی نہیں ہوتی۔ تو آج ہم علامہ اقبال کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے 2 آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور فائدہ پھر ہوگا یہاں اتنا بیٹھنے کا، میرا اتنا پسینہ نکالنے کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب جو والد یہاں بیٹھے ہوئے وہ گھر میں اسے اپلائی کریں، اور بیٹے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ اس پر عمل کریں، گھر میں جا کے ان آیات کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اور ان کی تفسیر پڑھیں ضرور۔ بہت اچھی تفاسیر لکھی ہے مولانا مودودی نے، ڈاکٹر اسرار نے، جو بھی تفسیر آپ کے پاس ہے اس میں پڑھیں۔ کیا کہا سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ صرف آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں حکم یہ دیا گیا کہ ان مردوں سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کتنی مائیں ہیں، کتنے والد ہیں جو صبح اپنے بیٹے کو یہ بات کہہ کر بھیجتے ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات یاد دلوائی ہے، یاد کروائی ہے۔ اور 31ویں آیت میں کیا آ رہا ہے کہ ان مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ دین کا نام لینے والے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، تبلیغیں کرنے والے اور زیارتوں پر جانے والے، عرس میں شرکت کرنے والے، سارے دینی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، مذہبی بھائی کہتے ہیں سب، ان میں سے کتنے ہیں جو یہ آیات لڑکوں اور لڑکیوں کو یاد کرواتے ہیں اور عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں؟ لڑکوں اور لڑکیوں کے حلیے بتا دیں گے آپ کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی جاتے ہوئے کہ ان آیات کی تعلیم دی گئی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں دی جاتی۔ لڑکیوں کو بالکل یہ نہیں بتایا جاتا، بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لڑکی اگر کبھی خدا نہ خواستہ دوپٹہ یہاں پہ بھی رکھ لے تو مائیں ایسی موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ کیا بیکورڈ بن کر جا رہی ہو تم۔ تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ علامہ اقبال اور دیگر مفکرین جو ہیں ان کی تعلیمات کو سمجھ سکیں اور ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روحانیت اور مادیت کے مارکے میں سرخرو کرے اور کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ یہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جی بالکل، بیسیکلی سارا مسئلہ تو عمل کا ہے سر۔ ہمیں پتہ ہے، زیادہ کو پتہ ہے قرآن پاک میں کیا لکھا ہو کہ سود نہیں لینا یہ بہت بڑی بات ہے، وراثت کیا ہے، اس کا کیا نظام ہے، کیسے کرتا ہے پتہ ہے ہمیں، اور بھی ساری چیزیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنی ہے، مین کے پھر بھی ہمیں ایکوریٹلی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ والے سے کیا ڈیمانڈ نہیں اب پتہ بھی نہیں ہے نا، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، یہاں کچھ اور لوگ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا ہے اب تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، لوگ قرآن پاک کا نہیں پتہ کالج اور یونیورسٹیز میں۔ یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے مجھے، ایسے آپ کے دوست یار ہیں کہ نہیں؟ یقین کریں، آپ تو بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہیں، عمل کرنا نہیں، بالکل عمل نہیں پتہ بھائی، بالکل نہیں پتہ ہی نہیں ہے، بالکل قرآن پاک کا نہیں پتہ۔ یقین کر لیں کہ اپنے آخری نبی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھیں تو بہت سے لوگوں کو
نہیں طلباء طالبات کو نہیں آتا نام، حدیث کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتی ہے، تفسیر کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتی ہے. اور ابھی یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ بازار میں لوگوں کو روک کر ان سے پوچھ رہے ہیں کلمہ کون سا ہمارا پہلا کلمہ، یقین کریں کہ نہیں ہے، نمازیں کتنی ہیں، نمازوں کی تعداد. تو بہت حالت خراب ہے. ہم مطمئن ہیں بس. وہ ڈاکٹر صاحب کا یہ ایک بڑا مشہور واقعہ سنایا ہوا ہے، آپ نے اکثر سنا ہوا ہوگا. اس سے عبرت پکڑنی چاہیے ہم سب کو کہ عذاب کے لیے بھیجا فرشتے کو، اور اس نے بتایا کہ وہاں تو ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے رائی کے برابر کبھی گناہ نہیں کیا، پلک جھپکنے کے وقت کے برابر بھی کبھی گناہ نہیں کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ نے سنایا ہوا یہ واقعہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بستی کو اس کے اوپر ہی الٹو، سب سے پہلے اس پر الٹو، کیونکہ میری نافرمانی ہو رہی ہے اور اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتی. لہٰذا میری کئی علماء سے بات ہوئی ہے، تبلیغی بھائی بہت بڑا مشن ادا کر رہے ہیں. انہیں میں نے کئی مرتبہ کہا کہ جی یہ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ان کے باہر بس سٹاپس پر یہ کون تربیت کرے گا بچوں کے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں. میں نے کہا یار علامہ اقبال نے یہی کہا ہے، اس میں دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کتاب ہے جو ان کے خطبات ہیں، ان میں یہی کہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہمارے تھاٹس جو ہیں اس میں تبدیلی آنی چاہیے. نئے دور کے مطابق ہمیں ایسے طریقے دیکھنے چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کو نہیں بدلنا، اس لینگویج کے اندر کیسے ہمارے تھاٹس جو ہیں وہ بچوں تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے جگہ جگہ جا کے بات کرنا، سمجھانا. تو اصل جہاد تو یہی ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے بچوں اور بچیوں کو بتایا جائے کہ اصل تعلیم یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی. لیکن مصیبت وہی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیریز آف لیکچر تھی، 5 لیکچرز کی، پہلا لیکچر ایسا دیا ہے، دوسرے 4 جو ہیں وہ ختم ہو گئے. تو یہ مشکلات ہیں، لیکن اپنی بات جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. نغمے سے جب پھول کھلیں گے چننے والے چن لیں گے، سننے والے سن لیں گے، تو اپنی دھن میں گاتا جا. یہ بصیرہ انسٹیٹیوٹ بھی یہی کام کر رہا ہے، اپنی دھن میں یہ گاتے جا رہے ہیں. جس نے سننا ہوگا وہ سن لیں گے، جس نے پھول چننے ہوں گے وہ چن لیں گے. ایک طبقہ ہے جو علامہ اقبال کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. جی، وہ یہی تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. یہ مغربی تہذیب نے جو درندے ابھارے ہیں نا، اسلام اور روحانیت کے خلاف جن درندوں کو ابھارا ہے، یہ طبقہ انہیں درندوں میں ہے جو اقبال کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. فیصلہ آپ کر لیں نا کہ آپ نے اس طبقے کی بات ماننی ہے یا ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی اور پیر کرم شاہ علیہ رحمہ کی بات ماننی ہے. خود فیصلہ. میں تو سیدھی سی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا، روایت اور درایت کے اصولوں کے مطابق بات کی ہے میں نے کہ اس طبقے کو بھی دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے ان کے دین کی، ان کی تعلیم کی، اور ان علماء جن کے نام میں نے لیے انہیں بھی آپ دیکھ لیں. تو ان اصولوں کے تحت ہم تو چل رہے ہیں، ان اصولوں کے تحت ان لوگوں کی گواہی ہیں. ہم نے اتنا دین نہیں پڑھا جتنا ڈاکٹر اسرار نے پڑھا، ہم نے اتنا نہیں پڑھا جتنا ڈاکٹر مودودی نے پڑھا، ہم نے اتنا نہیں پڑھا ہوا ہے جتنا مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے پڑھا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک بندہ جو شریعت کا پابند بھی نہیں ہے، بے شرع ہے، اور نشے میں بھی وہ دھت رہتا ہے بعض اوقات، اور اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بازو چڑھا کے وہ اگر کہتا ہے کہ یہ تو ایسا شاعر ہے، ایسا شاعر ہے، یہ ہے وہ تھا، خود فیصلہ کر لیں کہ اس کی بات ماننی ہے یا پھر ان علماء کی بات ماننی ہے. یہ عقلی اور نقلی دلائل 2 طرح کے ہوتے ہیں. دلائل 2 طرح کے ہوتے ہیں. نقلی وہ ہوتے ہیں جو کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں. کتاب کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں پہنچی. شاعری کی زبان میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کے تو استعارے اور علامتیں چلتی ہیں. وہ زبان جو نہیں سمجھتا اسے اقبال کا کوئی شعر لے کر یہ کہنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ تھے اور وہ تھے. باقی جو ہیں وہ گواہیوں کی بات آ جاتی ہے، جو الزامات لگتے ہیں ان کے اوپر. جو اسکول میں ہم جاتے ہیں نا لیکچر دینے کے لیے، بعد میں ہوتا ہے جس سوال کوئی پوچھ لیں، آپ اندازہ لگائیں کہ 4تھی یا 5ویں جماعت کا بچہ کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی سر علامہ اقبال شراب پیتے تھے. اب
اس بچے کو شراب کا ہی نہیں پتہ ہے کیا ہوتی ہے، وہ یہ سوال کہاں سے کر رہا ہے؟ اسے مس نے یاد کروایا یہ سوال، مس نے رٹا لگوایا، جس نے سنی سنائی بات کو، اسے پتہ نہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے جو سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کی آگے بیان کر دے۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو تحقیق اس سے پوچھے بندہ کہ تو نے کوئی تحقیق کی ہے اس پر؟ علامہ اقبال الیکشن میں بھی کھڑے ہوئے تھے، اسمبلی کے الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، اور الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں بھی بڑے بڑے ایک دوسرے پہ الزامات لگتے تھے۔ اس وقت کسی نے یہ الزام نہیں لگایا جو آج پاکستان میں کچھ لوگ لگا رہے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرعون کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، فرعون کو عبرت بنا سکتا ہے، لوگوں کے لیے ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، تو جو شراب پی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، اللہ اسے بھی ذلیل و رسوا کرتا۔ ایسی صورت نہیں پھر ہونی چاہیے تھی کہ اسے مسجد کے پہلو میں جگہ مل جاتی اور 24 گھنٹے وہاں پہ کوئی نہ کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا فاسق و فاجر بندہ جو ہے، اسے اللہ تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ کہاں دیتا ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں اس پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں، ایم فل ہو رہے ہیں، اقبال چیئرز قائم ہیں، اور بے شمار قومیں ہیں جو اس سے رہنمائی لے کر کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں۔ یہ وسط ایشیائی ریاستیں جو ہیں، قازقستان ایک یہاں پہ ریاست ہے، ان کا قومی ترانہ جو ہے وہ علامہ اقبال کی ایک فارسی نظم ہے۔ اور ہمارے پڑوس میں جو 2 سپر پاورز کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا گیا پچھلے 20-25 سال کے اندر، اور شاندار فتح حاصل ہوئی ہے، ان مجاہدین کے مورچوں کے اندر قرآن پاک کے ساتھ ساتھ کلیات اقبال فارسی بھی موجود ہوا کرتا تھا۔ اور ایران میں جو انقلاب آیا ہے، اس کے رہنما نے خود یہ بات کہی ہے، لکھی ہوئی موجود ہے کہ اگر ہم کلام اقبال سے رہنمائی نہ لیتے تو 1000 سالہ مطلق العنان بادشاہت کا کبھی خاتمہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اتنی برکت فاسق و فاجر اور کافر بندے کے کلام میں کہاں آتی ہے؟ اس پریزنٹ سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو حالات ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ حالات پہلے سے بہت خراب ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، میں نے تو بتا دیا، اقبال کے کلام کی روشنی میں نے بات کی ہے نا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن۔ قرآن کو اپنانا چاہیے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے، اور اس پہ جیسے انہوں نے فرمایا عمل کرنا چاہیے۔ عمل پر اگر ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو تیار کروائیں گے، عمل اور تعلیم یہ دیں گے قرآن کی، تو پھر اقبال فرماتے ہیں کہ ہماری نجات اس میں ہے، ورنہ نہیں۔ اور اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔ ابھی میں نے عرض کر دیا نا، یہ مثال آپ کے سامنے ہے، کتنے لوگ ہیں جو یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کی تعلیم دیتے ہیں اپنی اولاد کو، یا دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں اور اس کے مطابق اسے تیار کر کے بھیجتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ لہٰذا پھر باہر وہی کچھ ہونا ہے۔ آنکھیں ہمیں کھلی رکھنی چاہیے۔ ایک شعر ہے بڑا زبردست، مولانا الطاف سنہالی کا ہے، حملہ اپنے پہ بھی ایک بعد ہزیمت ہے ضرور، شکست کھانے کے بعد ایک حملہ اپنے اوپر بھی کرنا چاہیے۔ حملہ اپنے پہ بھی بعد ہزیمت ہے ضرور، ہزیمت شکست کو کہتے ہیں، شکست کھانے کے بعد ایک حملہ اپنے اوپر بھی کرنا چاہیے۔ رہ گئی اب یہی فتح و ظفر کی صورت۔ فتح و ظفر کی صورت یہی، آپ کا سوال یہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ فتح و ظفر کی صورت یہی ہے کہ ایک اپنے اوپر بھی حملہ کریں۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ بندہ پکڑا گیا ہے تو ساری لڑکیوں کو یاد آ گیا رونا دھونا، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں تو ایک حملہ ہمیں اپنے اوپر بھی کرنا چاہیے کہ اب جو رو رہی ہے 2 سال سے وہاں پہ کیوں ٹھہری ہوئی تھی، وہ کیوں نہیں بتایا انہوں نے؟ لیکن یہ بات ہم کرنے یا سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سچی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیٹس ہمارا پہلے ہے، مادیت پہلے ہے ہمارے سامنے۔ ہم نے لڑکے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنوانا ہے، پھر اس کا رشتہ ہوگا۔ لڑکے کو ڈاکٹر یا انجینئر یا بڑا بزنس کروانا ہے، پھر اس کا رشتہ ہوگا۔ تو دین سے ہمیں کیا لگے؟ علامہ کی ساری شاعری یہی ہے کہ قرآن پر عمل کریں گے،
پھر نجات ہماری ممکن ہے، ورنہ پھر وہ کہا ہوا ہے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں بالکل بہت سے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن کسے کہتے ہیں، تلاوت کیا ہوتی ہے، نعت کیا ہوتی ہے، سیرت کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کیا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہے نا، وہ ایک بندہ سوال کر رہا ہے کہ کلمہ سنائیں جی، نمازیں کتنی ہیں، نہیں آ رہی۔ تو یہ حال ہو چکا ہے۔ یہ ہم بس مطمئن ہے کہ جی دین کی بڑی محنت ہو رہی ہے۔ حملہ اپنے پہ بھی ایک بات ہزیمت ہے ضرور، رہ گئی اب یہی فتح و ظفر کی صورت۔ یار کوئی بات نہیں، اگر کچھ دین کا درد رکھنے والے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، جدید دور کے طریقوں کے مطابق کوئی لاہ عمل اختیار کریں تبلیغ کرنے کا، تاکہ بچے سنیں بات اور سمجھیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی 6 پوائنٹ سے ہم نے آگے بڑھنا ہی نہیں، اجازت ہی نہیں اس دی سانوں۔ تو کوئی تقاضے ہیں نا۔ ریکنسٹرکشن میں یہی کہا اقبال نے، ہمارے جو تھاٹس ہیں دین کے، انہیں ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، جدید دور کے مطابق دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم انہیں ڈھال سکتے ہیں۔ میں آخری بات عرض کروں آپ سے، پھر کبھی صحیح سوال، کیونکہ ظاہر ہے نماز بھی ابھی ہونی ہے، دیر ہو چکی ہمیں، کہ کیا بات چل رہی تھی جی؟ حملہ اپنے پہ بھی ایک بات ہزیمت ہے ضرور، رہ گئی اب یہی فتح و ظفر کی صورت۔ تو اس میں آگے کوئی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی لیکن نکل گئی وہ۔ تو یہ ہے کہ اگر میں یہ بات کرنے لگا تھا کہ زمانے کے مطابق تبلیغ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھنڈے دل سے دوسروں کی بات ضرور سننی چاہیے، بحث کے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ اب یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی قوم کا درد رکھنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اہل مدرسہ انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ اہل مدرسہ اور یونیورسٹیز اور جدید تعلیم جنہوں نے حاصل کی ہوئی اور دینی رجحان رکھتے ہیں، وہ اگر مل کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر ہم جمعے والے دن خطبہ دے کے بس بڑے مطمئن ہیں کہ جی ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ جمعے کے خطبات کی بھی 6 اور 12 جلدوں میں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں سے تیار کر کے ہو جاتا ہے وہ۔ ہمارے بے شمار علماء تو ایسے ہیں جو خطبے وہ بنو امیہ اور بنو عباس والے دور کے پڑھ رہے ہیں۔ ادھر اردو تقریر کے اندر حکومت کو سناتے ہیں بڑی بڑی باتیں، اور خطبے کے اندر جو ہیں وہ سلطان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا سلطان ہے آج کل۔ تو اگر جدید دور کے مطابق صوفیاء نے جو یہاں پہ ہندوستان میں کام کیا تھا نا، آ کے دیکھا کہ ہندو تو موسیقی کے بغیر بات سنتے ہی نہیں ہیں، موسیقی کے بغیر بات سنتے نہیں، ردم کے بغیر بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس وقت تھوڑا سا اجتہاد کیا کہ انہیں کیسے بندے کا پتر بنانا ہے، کیسے مسلمان بننا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے طریقہ اختیار کر لیا ردم کے ساتھ، وہ قوالی جو ہے اس کے اندر۔ اب ہم نے جو ہے یہ تو بس پکڑ لیا کہ قوالی جو ہے وہ حرام ہے یا حلال نہیں ہے، اور ایک نے کہا کہ حلال ہے، وہ پھر تمام اس کے ساتھ، جبکہ 25 اور 30 شرائط رکھی تھی انہوں نے قوالی کی، کہ قوالی کرنے والا جو ہے وہ بچہ نہیں ہونا چاہیے بالغ، اور داڑھی مونچھ اس کی ہونی چاہیے، سننے والوں میں کوئی نابالغ بچہ نہیں بیٹھا ہونا چاہیے، کلام جو ہے وہ اللہ کی معرفت پر مبنی ہونا چاہیے، شہوت لانے والا کلام نہیں ہونا چاہیے، موسیقی کے یہ آلات نہیں ہوں گے۔ بڑی مجبوری میں انہوں نے 1-2 رکھے تھے، کیونکہ ہندو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے انہیں جمع کرنے کے لیے یہ ڈھول کی جو تھاپ ہوتی ہے نا، یہ ایسی زبردست ہوتی ہے کہ شہنشاہ یا بادشاہ یا وزیر اعظم بھی پاؤں اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے وہ جمع کرتے تھے اور پھر اللہ کا پیغام دیتے تھے۔ تو دیکھ لیں ہندوستان میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں بلکہ بتایا جاتا ہے غیر مسلم مسلمان ہوئے ان صوفیاء کی مدد سے، لیکن ہم اپنے جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں، اور ایسی ایسی کتابیں وجود میں آئی ہیں جن کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ بر صغیر میں اسلام صوفیاء کے باعث نہیں پھیلا۔ مطالعہ پاکستان میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں
اشاعت اسلام میں صوفیہ کی خدمات، اور آگے آ کے وہ کتاب پڑھ رہے ہیں کہ بر صغیر میں اسلام صوفیہ کی وجہ سے یا صوفیہ کے باعث نہیں پھیلا. وہ کہے گا اچھے ہیں میرے استاد اور یہ علماء، ایک آخدہ ہے کہ ان کی وجہ سے پھیلا، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے نہیں پھیلا. ایک کہتے ہیں جی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تعلیمات ہیں، دوسرا کہہ رہی نہیں وہ تو نعوذ باللہ کافر یا مشرک تھے. تو تھوڑی سی تحقیق اور ٹھنڈے دل سے ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ سننی چاہیے، اور کوئی ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے. جنگ کے اندر وہ کہتے ہیں نا جنگ اور عشق میں سب جائز ہے، تو جنگ، حالت جنگ میں سیدھی بات ہے، ہم مانے نہ مانے، وہ بیچارے بار بار کہہ رہے ہیں کہ شاید انہیں ہوش آ جائے کہ یہ تہذیبوں کی جنگ بڑے عرصے سے شروع ہو گئی ہے، اور اس میں وہی فتح یاب ہوگا جو دوسرے کے قلب و ذہن پر قابو پا لے گا. وہ اس میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. دیکھ لیں ہماری نوجوان نسل کو کلمے کا نہیں پتہ، نمازیں کتنی ہیں اس کا نہیں پتہ، مسجد کا انہیں نہیں پتہ کس لیے ہوتی ہے، اور تلاوت کا نہیں پتہ، قرآن پاک کا نہیں پتہ، پردے کا نہیں پتہ. دوپٹہ جو ہے وہ آج کل عجائب گھر میں رکھنے والی چیز ہو چکی ہے. تو ہم نے اصل میں مضبوطی سے کاربند نہیں رہے نا ہم بھی اپنے دین پر، اپنی تعلیمات پر، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم لڑکی کو، بچے کو کہنے کے قابل ہی نہیں ہیں کہ کم از کم اتنا پردہ تو چلے مان لیا جی کہ منہ کا نہیں ہے، لیکن اتنا تو قرآن پاک نے کہا ہے نا کہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر ڈال لیں. یہ تو کہا ہے یا نہیں؟ قرآن پاک میں یہ تو کہا ہوا ہے، لیکن اس کے بھی روادار نہیں ہیں. ابھی ایک گزرتے ہوئے راستے میں یونیورسٹی آتی ہے، میرے لالہ زار میں گھر ہے، جی ٹی روڈ سے جاتے ہوئے، اس کے باہر وہ اتنا بڑا پوسٹر انہوں نے لگایا ہوا ہے جس کے اوپر لباس کی تصویریں دکھائی ہیں کہ یہ لباس پہن کے آنا ہے، دوسرا کوئی لباس نہیں. مجبور بیچارے وہ تو ہو گئے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں گزر رہی ہیں. وہ لباس جو ہے کہا مردوں کو گیا تھا کہ ٹخنے ننگے رکھنے ہیں، لیکن لڑکیاں جو ہیں انہوں نے ساری پنڈلیاں ننگی کر لی ہیں، اور باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، کوئی بھی بھائی خود اسے موٹر سائیکل پر چھوڑ کر آ رہا ہے اس لباس میں. تو ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. صاف بات کرنی چاہیے اور ہم سب کو اس کا سامنا کرنا چاہیے. حملہ اپنے پہ بھی ایک بعد ہزیمت ہے ضرور، رہ گئی اب یہی فتح و ظفر کی صورت. بہت شکریہ آپ کا. بلائیں آپ جی سر. ابھی 5 منٹ تک جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنا، وضو کرنا ہوگا. اس کو اینڈ کیجیے.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله